آیات کے آخر میں بتایا گیا ہے کہ روزے کا مقصد تقوی و پرہیزگاری کا اصول ہے۔ روزے میں چونکہ نفس پر سختی کی جاتی ہے اور کھانے پینے کی حلال چیزوں سے بھی روک دیا جاتا ہے، تو اس سے اپنی خواہشات پر قابو پانے کی مشق ہوتی ہے، جس سے ضبط نفس پر قابو اور حرام سے بچنے پر قوت حاصل ہوتی ہے، اور یہی ضبط نفس اور خواہشات پر قابو وہ بنیادی چیز ہے جس کے ذریعے آدمی گناہوں سے پاک رکھتا ہے۔ روزہ کس پر فرض ہے؟ توحید و رسالت کا اقرار کرنے اور تمام ضروریات دین پر ایمان لانے کے بعد جس طرح ہر مسلمان پر نماز فرض قرار دی گئی ہے، اس طرح رمضان شریف کے روزے بھی ہر مسلمان مرد عورت عاقل و بالغ پر فرض کیے گئے ہیں۔ روزے فرض ہونے کی وجہ: اسلام میں اکثر اعمال کسی نہ کسی روح پرور واقعے کی یاد تازہ کرنے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ مثلاً صفا مروہ کے درمیان حاجیوں کی حضرت سیدنا حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یادگار ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لخت جگر حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے پانی تلاش کرنے کے لیے ان دونوں پہاڑوں کے درمیان 7 بار چلی اور دوڑی تھی۔ اللہ عز و جل کو حضرت سیدتنا حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ ادا پسند آ گئی، لہذا اسی ادائے حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ عز و جل نے باقی رکھتے ہوئے حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کے لیے صفا و مروہ کی سعی واجب فرما دی۔ اس طرح ماہ رمضان المبارک میں سے کچھ دن ہمارے پیارے سرکار مکہ مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غار حرا میں گزارے تھے۔ اس دوران آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دن کو کھانے سے پرہیز کرتے اور رات کو ذکر اللہ عز و جل میں مشغول رہتے تھے، تو اللہ عز و جل نے ان دنوں کی یاد تازہ کرنے کے لیے روزے فرض کیے تاکہ اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت قائم رہے۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک آپ سب کو روزے رکھنے اور اس میں عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔